اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین کرام، ہماری بحث وسیلے کے سلسلے میں تھی اور یہ بات ہم نے ثابت کی کہ رسول اکرم کی زندگی کو 3 حصے میں تقسیم کیا گیا ہے۔ وہ زندگی کا حصہ جو عالم ملکوت میں تھا، جس میں عالم نور میں رسول اکرم زندگی گزار رہے تھے، وہاں بھی جناب آدم نے رسول اکرم کے وسیلے کو استعمال کیا اور پروردگار کی بارگاہ میں اپنی خطاؤں کو بخشوایا۔ آج آپ کی خدمت میں رسول کی ظاہری زندگی کے سلسلے میں کچھ روایات اور کچھ واقعات عرض کرنا ہے کہ رسول جب بظاہر اس دنیا میں سرزمین مکہ پہ پیدا ہوئے، پھر رسول نے رسالت کا کام شروع کیا۔ اللہ نے حکم دیا کہ اب اپنی بعثت کا اعلان کریے۔ رسول نے اپنی بعثت کا اعلان کیا اور آواز دی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اللہ کو ایک مانو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس مرحلے میں جب لوگ اسلام قبول کرتے رہے، رسول کے ارد گرد جمع ہوتے رہے، تو وہاں سے ایک کانسیپٹ اور ایک تصور پیدا ہوا صحابیت کا، یعنی جس نے رسول کو دیکھا ہو یا جو رسول کے ساتھ بیٹھا ہو، جس نے رسول کی حدیثوں کو نقل کیا ہو، یہ سب صحابی کے زمرے میں آتے ہیں۔ ان کو جب اپنی زندگی میں کوئی مشکل پیش آئی تو انہوں نے بھی رسول اکرم کی ذات کو پروردگار کی بارگاہ میں وسیلے کے طور پر استعمال کیا، اور اس سلسلے میں بھی جو روایات نقل کیے جائیں گے وہ انشاءاللہ ساری روایات برادران اہل سنت کی کتابوں سے ہیں۔ پہلی روایت جس میں یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ ایک نابینا شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کیونکہ وہ نابینا تھا اور اس کو زندگی گزارنے میں مشکل پیش آ رہی تھی۔ اس نے رسول اکرم سے یہ التجا کی، یا رسول اللہ میرے لیے آپ دعا کر دیں کہ پروردگار میری روشنی، آگ کی روشنی کو واپس کر دے۔ تو وہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے لیے دعا کر دوں گا، کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ یہاں پر ایک بات کہنا بہت ضروری ہے کہ اگر رسول کی طرف سے کوئی آفر آ رہا ہو تو بہتر ہے کہ اس آفر کو قبول کر لیا جائے، جو کہ رسول ہماری زندگی کے بارے میں ہر چیز سے آگاہ ہے، ہماری مصلحت کو بہتر سمجھتے ہیں۔ لیکن اس نابینا نے کہا کہ رسول اللہ اب صبر کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہے، آپ ہمارے حق میں دعا کر دیں۔ تو یہاں پہ رسول اکرم نے اس سے کہا کہ جاؤ وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھو اور پروردگار سے اس طرح سے دعا کرو، اللہم انی اسألک اتوجہ الیک بنبی محمد، پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں تیرے محمد کا وسیلہ دے کے۔ یہاں پر اس روایت کے سلسلے میں ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ یہ روایت صحیح السند ہے۔ ابن تیمیہ اس شخص کا نام ہے جس نے سب سے پہلے عقیدہ توسل کے اوپر اشکال کیا ہے، یعنی عالم اسلام میں جو توسل کے اوپر اشکال کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اعتراض کا سلسلہ شروع ہوا ہے، وہ ابن تیمیہ ہی سے شروع ہوا ہے۔ لیکن یہ اللہ کا معجزہ ہے کہ ابن تیمیہ نے اس روایت کو صحیح السند کہا ہے، جس میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں ایک نابینا شخص اپنی آنکھوں کے مرض کو لے کے آیا ہے اور رسول اکرم کو وسیلہ قرار دے رہا ہے، اور رسول اکرم کے وسیلے کے ذریعے سے اس کو پروردگار نور عطا کر رہا ہے۔ اس روایت میں جو نقطے ہمارے سامنے پیش آتے ہیں اور جس سے ہم کچھ مطالب جس روایت سے نکال سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اس روایت میں نہ صرف یہ کہ رسول اکرم نے یہ اس وسیلے کو قبول کیا، یعنی جب اس نے کہا کہ آپ ہمارے لیے دعا کر دیں تو رسول نے انکار نہیں کیا، بلکہ رسول اکرم آگے بڑھ کے اس کو وسیلہ اختیار کرنے کا طریقہ بیان کر رہے ہیں، اور اس طریقے میں ساری چیزیں طہارت کے ساتھ ہیں۔ کیا کہا رسول اکرم نے کہ جاؤ پہلے وضو کرو، انسان جب وضو کرتا ہے تو پاک و پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ پھر کیا رسول اللہ نے کہا کہ جا کے 2 رکعت نماز پڑھو، یہ 2 رکعت نماز پڑھ کے انسان اپنی بندگی کو ثابت کر رہا ہے۔ اس کے بعد رسول اکرم کہتے ہیں کہ میرے وسیلے سے تم پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرو، پروردگار تمہاری دعا کو قبول کرے گا۔ تو نہ صرف یہ کہ رسول اکرم وسیلہ ہیں، بلکہ وسیلہ بننے کا طریقہ رسول اکرم بتا رہے ہیں۔ تو اس سے بہتر روایت ہمارے لیے کیا ہوگی جس میں خود رسول حکم دے رہے ہیں کہ تم اس طرح سے میری ذات کو پروردگار کی بارگاہ میں وسیلے کے طور پر استعمال کرو۔ یہ پہلا واقعہ تھا اور پہلی روایت تھی جس کو برادران اہل سنت نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ دوسری روایت جس کو بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، وہ روایت متعلق ہے جناب فاطمہ بنت اسد، یعنی حضرت امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ مکرمہ سے متعلق ہے، کہ جب آپ کی وفات واقع ہوئی اور رسول اکرم کو معلوم ہوا کہ جناب فاطمہ بنت اسد دنیا سے چلی گئی، تو چونکہ رسول اکرم کی ماں تو دنیا سے بچپنے میں چلی گئی تھی، والد تو ولادت سے پہلے ہی دنیا سے چلے گئے تھے، تو ساری ذمہ داری جناب فاطمہ بنت اسد اور جناب ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر آ گئی تھی۔ جناب فاطمہ بنت اسد نے رسول اکرم کو ایک ماں کی طرح پالا۔ جب رسول کو آپ کی وفات کی خبر ہوئی تو آپ فوراً اس گھر میں تشریف لائے جہاں پہ جناب فاطمہ بنت اسد کا جنازہ رکھا تھا۔ آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ اے وہ شخصیت کہ جو مجھے ماں کی طرح چاہتی تھی، جو خود بھوکی رہی لیکن مجھے کھانا کھلایا، میرے لیے لباس کا انتظام کیا، میرے لیے آرام کا انتظام کیا، آج وہ ہمارے درمیان سے چلی گئی ہے۔ پھر جناب اسامہ بن زید کو بلایا اور کہا کہ جناب فاطمہ بنت اسد کے لیے قبر تیار کرو۔ قبر تیار کی گئی، رسول اکرم قبر کے نزدیک گئے، خود قبر کے اندر اترے، اور بعض روایات میں یہاں تک لکھا ہے کہ اپنی ردا
اور اپنے کرتے کو جناب فاطمہ بنت اسد کے لیے کفن کے طور پر استعمال کیا۔ اس قبر میں گئے، اس قبر کی مٹی کو اور صاف کیا، اور وہاں جناب رسول اکرم نے پروردگار کی بارگاہ میں اس طرح سے دعا کی کہ پروردگار اس شخصیت کی مغفرت فرما اپنے نبی کے صدقے میں اور انبیاء ما سبق کے صدقے میں، یعنی خود اپنی ذات کا بھی وسیلہ قرار دیا رسول اکرم نے، اور جتنے انبیاء رسول اکرم سے پہلے نازل ہو چکے تھے اور پروردگار کی طرف سے بندوں کی ہدایت کے لیے آئے تھے، ان سب کا وسیلہ قرار دے کر جناب فاطمہ بنت اسد کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ روایت برادران اہل سنت نے اپنی کتابوں میں نقل کی ہے۔ اس روایت سے ایک بات اور ثابت ہوتی ہے کہ رسول بظاہر اپنی زندگی میں لوگوں کے لیے وسیلہ ہیں، اس دنیا میں بھی۔ اس سے پہلے کی جو روایت نقل کی اس میں آنکھوں کے نور کا مسئلہ تھا، اس کا تعلق دنیا سے ہے۔ یہ جو روایت ہے جناب فاطمہ بنت اسد سے متعلق، یہ آخرت کا مرحلہ ہے، یعنی پروردگار سے جب طلب مغفرت ہو رہی ہے تو طلب مغفرت کا مرحلہ آخرت کا ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اکرم کو اس دنیا کا بھی اختیار حاصل ہے اور آخرت کا بھی اختیار حاصل ہے۔ دوسری بات جو عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ رسول اکرم اگر خالی یہ بات کہتے کہ پروردگار تجھے میری ذات کا واسطہ ہے فاطمہ بنت اسد کی مغفرت فرما دے، تو اس وقت پروردگار عالم یہ کام کر سکتا تھا، وہ رسول کے صدقے میں شاید جناب فاطمہ بنت اسد کی مغفرت فرما سکتا تھا، لیکن عمدن شاید رسول اکرم نے ہم کو متوجہ کرنے کے لیے انبیاء ما سبق کا بھی حوالہ دیا کہ جتنے انبیاء تو نے بھیجے ہیں ان سب کا واسطہ، جو اس طرف اشارہ ہے کہ وسیلہ چاہے حیات کی صورت میں ہو چاہے موت کی صورت میں ہو، یعنی بظاہر ہمارے سامنے ہو، اگر وہ پروردگار کی بارگاہ میں عظیم ہے یا اس کی عظمت پروردگار کی بارگاہ میں ثابت ہے، تو وہ چاہے ہمارے سامنے ہو چاہے ہماری نگاہوں سے دور ہو، دونوں صورت میں ہم اس کو وسیلے کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ تیسرا واقعہ اور تیسری روایت جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول اکرم انسانوں کی زندگی میں وسیلے کا کام کرتے تھے، وہ خود خلیفہ اول کا واقعہ ہے کہ خلیفہ اول رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور ایک طرح سے شکوہ کرتے ہیں رسول اکرم سے کہ رسول اللہ، جو اللہ نے کتاب بھیجی ہے قرآن کی شکل میں، وہ میں پڑھتا بھی ہوں، میں بہت چاہتا ہوں کہ اس کو یاد کروں، لیکن میں بھول جاتا ہوں، مجھے وہ چیزیں یاد نہیں ہوتی ہیں۔ تو رسول اکرم نے ان کو ایک طریقہ بتایا، کہا کہ آپ پروردگار کی بارگاہ میں جائیں اور پروردگار کی بارگاہ میں جا کے نماز ادا کریں، اور نماز ادا کرنے کے بعد میری ذات کا حوالہ دیں پروردگار، تو انشاءاللہ وہ جو حافظہ آپ کا کمزور ہے جس کی وجہ سے آپ کو قرآن کی آیتیں یاد نہیں ہوتی ہیں، وہ آپ کو یاد ہونے لگیں گی۔ تو خلیفہ اول جو کہ اکابر صحابہ میں سے ہیں، صحابیوں میں سب سے بڑے صحابی ہیں جن کا بڑا احترام ہے، جن کی بات کا بڑا اعتبار ہے، وہ رسول اکرم کی بارگاہ میں اپنے حافظے کی قوت کے لیے، تقویت کے لیے آ کے کہتے ہیں کہ کوئی ہم کو طریقہ بتائیے جس کے ذریعے سے میرا حافظہ تیز ہو تاکہ ہم قرآن کی آیتوں کو یاد کریں۔ تو رسول اکرم نے اپنی ذات کا حوالہ دے کے کہا کہ آپ پروردگار کی بارگاہ میں، جبکہ اگر دیکھا جائے تو رسول اکرم اپنے اختیارات سے یہ سارے کام کر سکتے تھے۔ جناب فاطمہ بنت اسد کے سلسلے میں بھی اپنا اختیار استعمال کر سکتے تھے، خلیفہ اول کے سلسلے میں بھی اپنا اختیار استعمال کر سکتے تھے، لیکن ہر جگہ رسول اکرم نے یہ کہا کہ پروردگار کو میری ذات کا واسطہ دو، پروردگار کو میری ذات کا وسیلہ بناؤ، تاکہ اس وسیلے کے ذریعے سے تمہاری مشکلات کو حل کیا جا سکے۔ اس طرح کی روایات جو کتب اسلامی میں موجود ہے، چاہے وہ سنیوں کی کتاب ہو چاہے وہ شیعوں کی کتاب ہو، وہ اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ رسول اکرم کی ظاہری زندگی میں بھی اصحاب اور وہ افراد کے جو رسول کے اطراف میں رہتے تھے، وہ جب ان کو مشکل پیش آتی تھی، کوئی پریشانی پیش آتی تھی، تو پروردگار کی بارگاہ میں جانے کے لیے رسول اکرم کو اپنا وسیلہ قرار دیتے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وسیلہ اسلام کا ایک یقینی عقیدہ ہے، کل بھی یقینی تھا اور آج بھی یقینی ہے۔ کل بھی رسول اکرم ہمارے لیے وسیلے کا کام انجام دے رہے تھے، آج بھی اگر ہم کو کوئی مشکل پیش آتی ہے، عالم اسلام کو کوئی مشکل پیش آتی ہے، تو ہم رسول کی ذات سے پروردگار کی بارگاہ میں جا سکتے ہیں اور پروردگار کی بارگاہ میں ان چیزوں کو پورا کروا سکتے ہیں اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ پروردگار تجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ کہ ہمارے ان ضرورتوں کو پورا کر دے، جو کہ محمد تیرے نزدیک سب سے عظیم بشر ہے۔